پیدائش 2 باب اور اس کی 18 آیت میں دیکھتے ہیں. کلام میں لکھا ہے، اور خداوند خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، میں اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا. اب خداوند نے یہ کیسے جو ہے وہ آدم کے لیے کہا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک کے لیے آدم کے پاس سارے اینیملز بھی تھے، برڈز بھی تھے، جانور، پرندے، دشتی جانور، سب کچھ تھا. باغ عدن میں ہر وہ چیز تھی جو آدم کو چاہیے تھی، لیکن لکھا ہوا ہے، آگے ہم پڑھتے ہیں، اور خداوند خدا نے کل دشتی جانور اور ہوا کے کل پرندے مٹی سے بنائے اور ان کو آدم کے پاس لایا کہ دیکھے کہ وہ ان کے کیا نام رکھتا ہے. اور آدم نے جس جانور کو جو کہا وہی اس کا نام ٹھہرا. اور آدم نے کل چپایوں اور ہوا کے پرندوں اور کل دشتی جانوروں کے نام رکھے، پر آدم کے لیے کوئی مددگار اس کی مانند نہ تھا. یعنی اس جیسا کوئی بھی نہیں تھا. اگر وہ منکی کے ساتھ کہے کہ چلو میں کمپینین شپ کرتا ہوں، ساتھی ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا ساتھی ہے، تو وہ جو منکی ہے یا کوئی اور شیر ہے یا کوئی اور اینیمل ہے، وہ اس طور پر اس کے لیے سوٹیبل نہیں تھا. اس لیے خداوند نے کہا تھا کہ اس کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، تو میں اس کی مانند جو ہے وہ اس کے لیے ایک ساتھی بناتا ہوں جو اس جیسا ہو، جو اس کے لیے مددگار ہو، اور جو اس کے ساتھ جو ہے وہ جس کے ساتھ اس کے ساتھ زندگی بسر کرے. ہاللیلویا. تو جب پرندے، جانور، کچھ بھی جو تھا وہ آدم کی طرح کا نہیں تھا، تو خداوند نے اس کے لیے اس کی مددگار، اس کی ساتھی جو ہے وہ اس کی بیوی بنائی. ہاللیلویا. اور اس لیے بنائی تاکہ یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہیں، ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں، ایک دوسرے کے ساتھ چیلنجز کو مل کے ہینڈل کریں. اس لیے خدا نے دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ بنائے تھے، دو جو ہیں وہ ساتھی بنائے تھے. اور یہ پہلی شادی تھی جو باغ عدن میں ہوئی، کیونکہ خداوند نے جب آدم کے پاس لے کر آیا تو اس کو یہ نہیں کہا کہ عورت بنا کے لایا ہے تو یہ تمہاری ماں ہے، یا یہ تمہاری بہن ہے، یا یہ تمہاری بیٹی ہے. بلکہ جب اس کے پاس لے کر آیا تو آدم کو خود ہی خداوند نے اس کے اندر اتنا اس کو سینسیبل بنایا کہ اس نے خود ہی کہا یہ تو میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. اور خداوند نے ان کو میاں بیوی ٹھہرایا. پہلی شادی باغ عدن میں تھی، اور پہلا پاسٹر کون تھا؟ خدا خود تھا، جس نے ان کی شادی کی اور انہیں برکت دی. آج بھی پاسٹر برکت دیتے ہیں نا ہماری شادی پہ. تو پہلی شادی خداوند نے کی تھی. خداوند جو ہے وہ اس ٹائم میں پاسٹر تھا، پہلے جوڑے کو تخلیق کیا اور ان کو برکت دی اور ان کو ایک ٹھہرایا اور ان کو ایک دوسرے کے لیے بنایا. اور لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا کی تخلیق ہے، ایک مرد اور ایک عورت. کیا ہے؟ ایک مرد اور ایک عورت، یا ایک مرد 2 عورتیں، 3 عورتیں، 4 عورتیں. کیا تھا؟ ایک مرد ایک عورت. جو آپ ہیں آپ کے لیے ایک بنائی گئی ہے. اسی طرح سے عورتیں ہیں، آپ کے لیے ایک بنایا گیا ہے. اس لیے ایک مرد ایک عورت، وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے کیا ہیں؟ ساتھی ہیں. اس لیے ابھی میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ کبھی یہ مت سوچیں کہ ابھی میری شادی نہیں ہے، چلو تھوڑا سا دل لگانے کے لیے ویسے ہی کوئی رکھ لیں. نہ ہی شادی کے بعد اور نہ ہی شادی سے پہلے. کلام میں کوئی نہیں لکھا ہوا، اور اگر ایسا ہوتا ہے تو سیدھا سیدھا کرس ہے، لعنت ہے. کیونکہ خدا نے شروع سے ہی ایک مرد ایک عورت بنائی ہے. تو اس لیے کبھی کبھی لوگ سوچتے ہیں کہ چلو مجھے ڈھونڈنی تو ہے نا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہ ٹرائی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس سے اچھا یہ نہیں ہے، دوسری یہ نہیں ہے، تیسری، جس کو ہم فرینڈ شپ یا جس کو کہتے ہیں کہ لو ہو گیا ہے. تو ایسا کچھ بھی خداوند نے نہیں کہا، بلکہ جب خداوند آپ کے رائٹ ٹائم پہ جب خداوند نے جوڑنا ہے ایک جوڑا، تو جو جوڑا آپ کے ماں باپ کے وسیلے سے جوڑا جائے گا اور آپ کے بڑوں کے وسیلے سے جوڑا جائے گا، وہ جوڑا بابرکت ہوگا، اور آپ اس کو دیکھ کے کہیں گے کہ یہ میری ہڈیوں میں سے ہڈی اور میرے گوشت میں سے گوشت ہے. لیکن خود سے ٹرائی مت کریں کہ 15 ایئرز میں 16، 17، 18 ابھی ٹین ایج چل رہی ہے تو میں اپنے لیے ساتھی جو ہے وہ ڈھونڈنا شروع کر دوں، کیونکہ ساتھی ڈھونڈنے کا ایک ٹائم پیریڈ ہے. تو خداوند یہ
کبھی نہیں چاہے گا کہ آپ کی ساتھی بھی آپ کے گھر میں موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ باہر کی ساتھی کے لیے جو ہے وہ اپنے دل میں کشش رکھتے ہیں، خواہ وہ عورت ہے اور خواہ وہ مرد ہے. میں دونوں کے لیے یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ کے اپنے گھر میں اپنا ساتھی موجود ہے، لیکن اس کے باوجود دوسرے ساتھی کی تلاش جو ہے وہ بائبل نہیں بتاتی، کیونکہ آپ کا جو ساتھی ہے وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کا جو ساتھی ہے وہ آپ کا اپنا شوہر ہے. تو اس وجہ سے خدا نے ایک مرد بنایا ہے اور ایک عورت بنائی ہے، اور جو میرج ہے وہ خدا کی طرف سے گفٹ ہے. کیا ہے؟ تو گفٹ کبھی خراب ہوتا ہے جو خدا نے دیا ہے. خدا نے شادی جو ہے وہ گفٹ دی ہے، تو گفٹ خراب ہے؟ تو آج سب سے زیادہ جو ہوٹنگ کی جاتی ہے، سب سے زیادہ جو لطیفے بنائے جاتے ہیں وہ خدا کے اس گفٹ کے اوپر بنائے جاتے ہیں، میاں بیوی کے اوپر بنائے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شیطان نے جو ہے وہ مینیپولیٹ کر کے اس جوڑے کو جو ہے جو خدا نے باغ عدن میں بنایا تھا، اس کی صورت بگاڑ دی ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ کی، اس کی صورت بگاڑ دی ہے، اس گفٹ کو خراب کر دیا ہے. کیونکہ ہر وہ چیز جو خدا نے اچھے کے لیے بنائی ہے، شیطان نے کیا کیا ہے؟ اس کو پکڑا ہے اور اس کو خراب کیا ہے. تو کیونکہ خدا نے یہ سب سے پہلا جوڑا بنایا اور شادی بنائی اور باغ عدن میں یہ سب کچھ کیا، تو شیطان کا جو ہے وہ سب سے پہلا حملہ بھی کیا تھا؟ جوڑے پر تھا. کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ دونوں جب اکٹھے رہیں گے تو جو ہے وہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ عظیم ہوگا، کچھ نہ کچھ بہت زبردست ہوگا. تو میں نے ان دونوں کو جو ہے وہ اکٹھے نہیں رہنے دینا. اسی لیے آج تک میں بھی، جب کہ ہمیں پتہ ہے کہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہماری شادیاں جو ہیں وہ آزاد ہو چکی ہیں. یسوع مسیح نے جو اپنی پسلی میں نیزہ کھایا تھا وہ اسپیشلی جو ہے وہ دلہن کے لیے کھایا تھا، شادی کے لیے کھایا تھا، تاکہ وہ میرج جو باغ عدن میں کرپٹ ہو چکی تھی اس کو ہیل کیا جائے، اس کو ریسٹور کیا جائے. اس لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنی پسلی میں جو ہے وہ نیزہ کھایا تھا تاکہ جو ہے وہ شادی جو ہے وہ بچائی جائے. لیکن شیطان جو ہے آج بھی جوڑوں کو خراب کر رہا ہے. آج بھی کپلز، اگر آج میرج سیمینار ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کتنے کپلز آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یا کپل کے ساتھ ان کے ہسبینڈ نہیں آئے ہوئے، کسی ہسبینڈ کے ساتھ اس کی وائف نہیں آئی ہوئی. تو اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے کپلز کی، جوڑوں کی جو خدا نے تخلیق کیے ہیں، شادی شدہ زندگیوں کی کیا صورتحال ہے، گھروں میں کیا صورتحال ہے، باہر کیا صورتحال ہے. ہم اور بہت ساری چیلنجز کا وہ جو ہے وہ سامنا کر رہے ہیں. 6 مہینے 9 مہینے شادی کو ہیں، سال شادی کو ہوا ہے اور طلاق ہو رہی ہے، یا کیسز چل رہے ہوتے ہیں، یا گھر آ کے بیٹھے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ بیچ میں جو ہے وہ پیچھے جا وہ شیطان ہے، ہمارا دشمن. آپ دونوں نہیں ہیں، لیکن دشمن ہمارا جو ہے وہ ذہن میں کام کرتا ہے اور وہ ذہن میں بتاتا ہے کہ تو یہ تمہارے لیے نہیں تھی، کوئی غلطی ہو گئی ہے، مس میچ ہو گیا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. جو جوڑا جس کو برکت مل جاتی ہے، جس جوڑے کو خدا جوڑتا ہے، وہ پرفیکٹ ہے ایک دوسرے کے لیے. اسی لیے اگر ہم اس کو انگلش میں کہیں گے تو لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے لیے ایک مددگار اس کی مانند بناؤں گا، اور دوسری جگہ انگلش میں لکھا ہوا کہ سوٹیبل ہیلپر جو ہے، یعنی جو سیم اس کو سوٹ کرتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو خداوند جب پارٹنر دے رہا ہے تو وہ آپ کے لحاظ سے نہ دے گا؟ ایسا نہیں ہے. بلکہ جب آپ جوڑے جاتے ہیں اور آپ کو برکت دی جاتی ہے تو آپ پرفیکٹ ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں ہم سیکھتے جاتے ہیں، ساتھ ساتھ میں کیا ہوتی ہے؟ سکھلائی ساتھ ساتھ میں چلتی جاتی ہے. اس لیے خدا کا جو مین مقصد تھا بنانے کا انسان کو، وہ یہی تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھی ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ رہیں. اور جب نکاح بھی ہو رہا ہوتا ہے تو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ کیا آپ اس کے ساتھ سبوں کو چھوڑ کر اسی کے ساتھ رہیں گے اور ساری عمر رہیں گے اور اس کی خدمت کریں گے؟ تب تو جی ہاں جی ہاں جی ہاں، دونوں جی ہاں جی ہاں. اور بعد میں اپنی امی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے ابو کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، تو جانا ہے جا. تو اس وقت جی ہاں کہ پادری صاحب یہ نہ کہہ دیں کہ نہیں چھوڑ دو. تو جو کہا ہے اس کو کبھی کبھی مووی لگا کے دیکھ لیا کرو نکاح کو. اور اکثر لوگ جب مووی دیکھتے ہیں نکاح آگے کر دیتے ہیں. تو نکاح آگے نہ کریں، بلکہ اس کو 2-3 مہینے بعد اس کی ریویژن کر لیا کریں کہ میں نے اس وقت میں پاسٹر صاحب نے کیا پوچھا تھا، تو میں نے کیا وعدہ کیا تھا، اور میں اس وقت میں نے جو خدا کے حضور میں رہ کے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا یا یہ کروں گی، تو میں نے وہ کرنا ہے. تو خدا کا جو مین مقصد ہے وہ آپ کو ایک ساتھ رکھنا اور ہمیشہ کے لیے ایک ساتھ رکھنا، نہ صرف اس دنیا میں بلکہ اگلے جہان میں بھی. ہاللیلویا. اور
شادی کی جو کمپینین شپ ہے، یہ یعنی ساتھی رہنا ایک دوسرے کے ساتھ، اس کا صرف پرپز جو ایک پرپز ہے کہ بچے پیدا کرنا، لیکن وہ فلی پرپز نہیں ہے کہ بچے پیدا کرنے کے لیے خدا نے آدم اور حوا کو بنایا تھا، ایسا نہیں ہے، بلکہ انہیں اکٹھے ساتھ رہنے کے لیے بنایا ہے، کیونکہ بچوں کو آپ نے پیدا کیا، بڑا کیا، ان کی بھی شادیاں ہوگی، آخر تک جو آپ کے ساتھ رہنا ہے وہ وہی مائی اور بڈھا، جو آپ جوان ہیں آج، کل بھی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے۔ تو بچوں کی وجہ سے آپ اپنی بیوی کے ساتھ لڑ رہے ہیں، بچوں کی وجہ سے بیوی جو ہے وہ ہسبینڈ کے ساتھ لڑ رہی ہے، یا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تو تیرے ساتھ صرف بچوں کی وجہ سے رہتی ہوں، میں تو تیرے ساتھ صرف بچوں کی وجہ سے رہتا ہوں، تو جو یہ سمجھے کہ آپ طلاق یافتہ ہیں، صرف بچوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں تو طلاق یافتہ ہیں، کیونکہ بچے جو ہیں وہ پریورٹیز، فرسٹ پریورٹی نہیں ہے آپ کو بنانے کے لیے خداوند کی، وہ سیکنڈ پریورٹی ہے کہ خداوند نے کہا کہ برکت دی کہ آپ بڑھو بھی، پھلو بھی، اور زمین کو معمور و محکوم بھی کرو۔ لیکن صرف یہ نہیں کہا کہ شادی کرنی ہے تو اس کے بعد بچے ہیں تو یہ آپ کی لائف ہے، نہیں، آپ کی لائف آپ ایک دوسرے کے لیے ہے، جو کہ آپ مل کر جو انجوائے کریں گے اور مل کر ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، مل کر ہینڈل کریں گے ان ساری سچویشنز کو، مشکلاتوں کو بھی مل کے کریں گے۔ یہ خداوند چاہتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے آپ اس طریقے سے ایک دوسرے کے جو ہیں وہ ساتھ میں رہیں اور ساتھ میں اس کے کریں۔ اگر ہسبینڈ ویک ہے تو بیوی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اوپر کر سکتی ہے، جیسے کلام میں لکھا ہے کہ اگر کسی کا شوہر جو ہے وہ بے ایمان ہے تو عورت جو ہے اگر با ایمان ہے تو اس کی وجہ سے وہ بھی کیا ہو جائے گی، با ایمان ہو جائے گا وہ بھی۔ اسی لیے اگر ہسبینڈ جو ہے وہ خداوند کے ساتھ بہت قریب نہیں ہے تو بیوی کی وجہ سے وہ قریب آ جائے گا، اور اگر بیوی جو ہے وہ خداوند کے قریب نہیں ہے تو ہسبینڈ کی وجہ سے وہ خداوند کے قریب آ جائے گی۔ لیکن کوئی ایک بھی انیشیٹو لے لیتا ہے تو خداوند اس میں اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ تو اس وجہ سے ایک چیز یہ بھی ذہن میں یاد رکھیں کہ جب خداوند نے بنایا ہے تو ایکول بنایا ہے دونوں کو، یہ نہیں کہ بیوی جو ہے وہ نازک ظرف ہے یا ویک ہے تو وہ کم نہیں بنائی گئی، بلکہ دونوں کو خداوند نے ایکولی بنایا ہے، دونوں کو اپنی شبیہ پر بنایا ہے، اپنے جیسا بنایا ہے، اور دونوں ہی خداوند کی شبیہ پر ہیں اور دونوں ہی ایکول بنائے گئے ہیں، لیکن ڈیوٹیز فرق ہیں، ٹھیک ہے؟ نہ مرد بہت بڑا ہے، نہ بیوی بہت بڑی ہے، نہ بیوی چھوٹی ہے، نہ مرد چھوٹا ہے، بلکہ دونوں کیا ہیں، ایکول ہیں، لیکن شادی کی کامیابی کے لیے جو ہیں وہ ان کی جو ہے وہ ڈیوٹیز ڈیفرنٹ ہیں، کہ عورت جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کو سرو کرتی ہے، اس کی خدمت کرتی ہے، بچوں کی خدمت کرتی ہے، ان کی فیملی کی خدمت کرتی ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، لیکن کیونکہ وہ سرو کرتی ہے اس وجہ سے یہ نہیں کہ وہ سرونٹ ہے، کہ وہ ملازمہ نہیں ہے، وہ بیوی ہے، لیکن اپنی ڈیوٹی ادا کر رہی ہے، جو خداوند نے اس کو ایک عورت ہونے کی ڈیوٹی دی ہے، ایک بیوی ہونے کی ڈیوٹی دی ہے، وہ ڈیوٹی کو کرنے کی وجہ سے وہ کم نہیں ہے، وہ ہے خداوند کی شبیہ پر ہے، دونوں ایکول ہیں، آپ کے بالکل برابر ہے اپنے ہسبینڈ کے، تو اس وجہ سے خداوند نے انہیں ایکول بنایا ہے، نہ کہ انہیں ماسٹر اور سرونٹ بنایا ہے۔ اور جو میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی ایک ورڈ کہا ہے کہ خداوند نے کہا کہ میں اس کے لیے ایک مددگار بناؤں گا، تو مددگار کا بھی ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ ایک بڑا غلط کنسیپٹ لیا جاتا ہے کہ مددگار کا مطلب ہے اسسٹنٹ ہے، یا سرونٹ کو مددگار کہا جاتا ہے کہ یہ مینیجر ہے، یہ اس کے ساتھ اس کا اسسٹنٹ ہے، یہ مینیجر ہے، یہ اس کا سرونٹ ہے، یہ مینیجر ہے، یہ اس سے تھوڑی کم پوسٹ والا اس کا ہیلپر ہے، یہ والی چیز جو ہے ادھر امپلیمنٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ جو مددگار ہے، اس مددگار کا جو ہے عبرانی لفظ میں اس کو ایزر بولا گیا ہے، جو ورڈ ہے نا ہیلپر، عبرانی زبان جو کہ بائبل کی اصلی زبان ہے، اس میں یہ والا ورڈ جو ہے وہ ایزر ہے، اور 16 ٹائم میں خدا کے لیے یہ بولا گیا ہے۔ تو اگر ہم یہ بیوی ہیلپر ہے تو یہی سیم ورڈ خدا کے لیے بولا گیا ہے، جب انسان کو خدا کی ہیلپ چاہیے ہوتی تھی تو ایزر ورڈ یوز ہوا ہے مددگار کا۔ تو خدا کے لیے اگر مددگار ہے تو کیا خدا کم ہے؟ کیا خدا سرونٹ ہے؟ کیا خدا اسسٹنٹ ہے جب وہ ہماری مدد کرتا ہے؟ ہم بہت اونچے ہیں تو خدا ہماری مدد کے لیے آئے تو وہ ہمارا اسسٹنٹ ہے؟ نہیں، بلکہ یہ وہ مدد ہے جب آپ کوئی بوجھ نہیں اٹھا پاتے تو آپ دوسرے کی ہیلپ بلاتے ہیں کہ پلیز آئیں، یہ کام میں نہیں کر سکتا یا کر سکتی تو میری مدد کریں۔ یہ وہ والی مدد ہے جہاں پر آپ نہیں کر سکتے تو آپ کے ساتھ آپ کی مدد کے لیے دوسرا شخص آتا ہے۔ یہ وہ مددگار نہیں ہے جو اسسٹ کر رہا ہے آپ کو،
یہ وہ ہے جو آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اسی لیے خداوند نے کہا تھا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں ہے, اور آدم کے پاس پرپس تھا. اس کے پرپس کو پورا کرنے کے لیے اس کی بیوی بنائی گئی جو اس کی اسسٹنٹ نہیں ہے بلکہ ہیلپر ہے. ہیلپر مطلب ایزر ہے. ہاللیلویا. سیم ورڈ جو ہے وہ ہولی اسپرٹ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے, ہیلپر کا. جب ہولی اسپرٹ کم نہیں ہے ہمارے لیے تو بیوی بھی کم نہیں ہے. اور اسی طرح سے وہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے وہ کمپلیٹ کرتے ہیں, میاں بیوی. کسی جگہ پہ خداوند نے اس کے اندر بہت سارا چیزیں رکھی ہوئی ہیں جو مرد میں نہیں رکھی ہوئی, اور بہت سارا چیزیں خدا نے مرد میں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو عورت میں نہیں ہوتی. اسی لیے وہ جب دونوں ملتے ہیں تو ایک پورا جو ہے جو خدا کی تخلیق ہے وہ پوری ہوتی ہے. وہ دونوں ایک مل کر ایک دوسرے کو کمپلیٹ کرتے ہیں. تو اچھا ہے کہ اگر آپ کی لائف پارٹنر جو ہے وہ آپ سے اپوزٹ جو ہے وہ اس کی چیزیں ہیں تو اسی وجہ سے ہیں, تاکہ آپ اگر وہ بالکل سیم وہی بیہیو کرتی ہے تو آپ کو جو مدد چاہیے ہے وہ آپ نہیں لے پائیں گے. میں اگزامپل دیتی ہوں. عورت جو ہے وہ اسپرچولی زیادہ شارپ ہے اور مرد جو ہے وہ فزیکلی زیادہ اسٹرانگ ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر جو ہے وہ ان دونوں کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اب اسپرچولی کیسے شارپ ہے, کیونکہ شیطان جو ہے وہ جب آیا تھا تو اس نے ہوا کو وہ پھل دکھایا تھا, کیونکہ اسے پتہ تھا کہ جس کی آئیز ہیں جو خدا نے اس کے اندر ان بلڈ کی یا چیز یہ بڑی تیز ہے اس معاملے میں. اسی لیے آج کل خریداری میں بھی آپ دیکھو گے تو عورتیں بہت شارپ ہوتی ہیں, چیزوں کو دیکھ لیتی ہیں دور سے ہی پتہ چل جاتا ہے ایپل خراب ہے, یہ والا بھائی نکال دو. اور آدمیوں کو بے شک وہ ساری ایپل خراب ڈال کے شاپر میں دے دیں, انہوں نے اتنا بھی کرے ایک گرا ہی کھول کے چیک ایک دفعہ دیکھ لیں. تو یہ میں آگے بھی بتاؤں گی اس کو کہ یہ ڈیزائن بھی ہے عورت اور مرد کا, اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ یہ اس کی کوئی کہہ لیں کہ اس کو کوالٹی نہیں ہے اس کے اندر یا اس کی کوئی کمی ہے, ایسا نہیں ہے, یہ اس کا ڈیزائن ہے. تو اس وجہ سے عورت شارپ ہے اسپرچولی, اس کی آئیز بہت تیز ہوتی ہیں. جن چیزوں میں آپ کو سمجھ نہیں آتی اپنی بیوی کو کہیں ذرا ادھر دیکھو تو وہ آپ کو بتا دے گی کہ یہ کیا چیز ہے یا کیا اس کا میننگ ہے یا کیا اس کے پیچھے چیزیں کیا چل رہی ہوں گی. تو عورتوں کے ذہن بہت دور تک جاتے ہیں ایک دم میں, کیونکہ انہیں خداوند نے ان کے اندر یہ چیز ان بلڈ کی ہوتی ہے. لکھا ہے کہ وہ اپنی خورش دور سے منگواتی ہے اور رات کو اس کا دیا جو ہے وہ نہیں بجھتا. تو یہ اس کے اندر خداوند نے ان بلڈ کی ہوئی ہیں چیزیں, اس کے اندر خدا نے رکھی ہوئی ہیں کہ وہ اسپرچولی شارپ ہے اور مرد جو ہے وہ فزیکلی اسٹرانگ ہے. تو وہ دونوں چیزیں مل کے ان دونوں کو خداوند کی تخلیق کو کمپلیٹ کرتے ہیں. اسی طرح سے جو دوسری چیز میں بتاتی ہوں, عورت جلدی جھانسے میں آ جاتی ہے. جیسے سانپ نے اس کو فوراً سے بہکا لیا تھا, لیکن مرد اس طور پہ بہکاوے میں نہیں آئے گا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ آتے ہیں جی یہ سم خرید لیں یا یہ صرف خرید لیں تو آپ کو استری جو ہے وہ نکل آئے گی گفٹ, تو عورتیں فوراً لے لیتی ہیں اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ خالی بھی ہو سکتی ہے تو وہ خالی والے نکل آتا ہے. یا کسی نے کوئی اسکیم لگائی ہے تو عورت جلدی سے جھانسے میں آ جاتی ہے, لیکن مرد کو جتنا مرضی کو یہ لے لو, یہ اس میں سے سونا بھی نکلے کہ نہیں لینا بھائی نہیں لینا, کیونکہ انہیں پتہ ہے. تو اس طرح سے یہ دونوں چیزیں پھر بیلنسڈ ہو جاتی ہیں خداوند کی. جو کچھ چیزوں میں وہ ویک ہے, کچھ چیزوں میں مرد ویک ہے, اس طرح سے وہ دونوں مل کر بھی ایک دوسرے کو ہیلپ دیتے ہیں. اور خاص کر عورت جو ہے وہ مرد کے لیے بنائی گئی ہے تاکہ اس کی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ اس کی ہیلپ کرتی ہے اس کے گھر میں, تاکہ جیسے وہ باہر جاتا ہے جاب پہ ہے تو گھر سے پیچھے سے پورا گھر کو ہینڈل کرنا, بچوں کو ہینڈل کرنا, یہ اس کی زبردست مدد ہے جو وہ ایک فیملی اپنی کو دیتی ہے اور سرو کرتی ہے. تو اس لیے داؤد بھی کہتا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی, یہ کمک کا مطلب ہے مدد. تو یہاں پر بھی ایزر ورڈ یوز ہوا ہے جب داؤد کہتا ہے کہ میری کمک کہاں سے آئے گی, میری کمک خداوند سے ہے. مطلب میری ایزر یا میری ہیلپ, تو آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ کی ہیلپ ہے. اس کو جب بھی دیکھیں اس کو ایزر دیکھیں, ہیلپ دیکھیں اپنے میں. تو ہیلپ میں جو ہے وہ اس پہ بھروسہ کریں کہ وہ اگر آپ خداوند نے آپ کو ہیلپ دی ہے تو وہ کمپلیٹ ہیلپ ہے, ٹھیک ہے. اور اس میں یہ چیزیں ہیں میں نے آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ڈیوٹیز فرق ہیں جس کی وجہ سے اکثر مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ عورتیں کمتر اپنے آپ کو محسوس کرتی ہیں یا مرد بھی سمجھتے ہیں کہ کمتر ہے. یا جو باغ عدن میں خداوند نے کرسز دیے تھے ہم ان کو بڑا فالو کرتے ہیں کہ جو کرس تھا کہ خداوند نے کہا تھا کہ تیرا مرد تیرے اوپر حکومت کرے گا, لیکن اس چیز کو بھول جاتے ہیں کہ خداوند نے اس کو ہیڈشپ دی ہے, لیکن اس کو ابھی نئے آدم میں خداوند نے کہا ہے کہ محبت کے ساتھ ہیڈشپ کرنی ہے.
اس پہ رول کرو گے لیکن محبت کے ساتھ، جبکہ پہلے کرس میں یہ والی بات جو تھی وہ نہیں تھی کہ آپ محبت کے ساتھ جو ہے وہ اپنی بیوی کو ڈیل کرتے ہیں. اور ابھی جو جیسے ہم اس ٹاپک کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور ایکول ہیں، تو عورتوں کے لیے میں خاص طور پہ ایک بات بتاؤں گی کہ رسپیکٹفلی، یہ نہیں ہے کہ میں تو برابر ہیں اور تو کر کے جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. تو رسپیکٹ کو جو ہے وہ لحاظ میں رکھیں. رسپیکٹ جو ہے وہ اپنے ہسبینڈ کی کبھی کم نہیں ہونی چاہیے. بے شک آپ دونوں ایکول ہیں، بے شک جو ہے وہ آپ ایک پرپس پہ کام کر رہے ہیں، بے شک جو ہے وہ آپ کو خداوند نے کہا ہے کہ آپ دونوں جو ہیں وہ ایکول ہیں، لیکن رسپیکٹفلی جو ہے وہ ایک دوسرے کو ٹریٹ کریں. اور یہ صرف عورتوں کے لیے نہیں، یہ مردوں کے لیے بھی ہے. اور آپ ایک حوالہ نکالیے گا، پہلا پطرس 3 باب اور اس کی 7 آیت دیکھیے گا. پہلا پطرس اگر کسی نے نکالا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہیں. 3 باب 7 آیت. آمین. اب بہت دفعہ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید عورت کی ہی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اپنے ہسبینڈ کی رسپیکٹ کرے، لیکن یہاں پہ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ تم جو ہے وہ عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو. اور یہ جو اوپر لکھا ہوا ہے، اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو، اس کو انگلش میں ہے کہ انہیں رسپیکٹفلی ٹریٹ کرو، انہیں رسپیکٹفلی ٹریٹ کرو. یہ نہیں کہ آپ خود چاہ رہے ہیں کہ میری جو ہے وہ بہت زیادہ عزت کی جائے، لیکن آپ جب مرضی اس کو بے عزت کر دیں، سب کے سامنے بھی، علیحدگی میں بھی، اور نہ کوئی وجہ بھی نہ ہو تو بھی آپ بے عزت کر دیں، تو ایسا کلام جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا. جب بھی اپنی بیویوں کو ٹریٹ کریں، رسپیکٹفلی ٹریٹ کریں. اور عورت کے لیے تو ہے ہی یہ قانون ہے کہ مرد کو صرف رسپیکٹ چاہیے. لو جو ہے وہ خداوند نے کہا ہے کہ مرد جو ہے وہ لو دے گا اور عورت جو ہے وہ رسپیکٹ دے گی. اگر کسی کا جج کرنا ہے کہ کوئی عورت اپنے ہسبینڈ سے کتنا پیار کرتی ہے، تو وہ جتنا مرضی کہہ دے کہ آئی لو یو، اس سے وہ کبھی مرد جج نہیں کرے گا، بلکہ جتنی وہ رسپیکٹ کرتی ہے اپنے ہسبینڈ کی، اس سے پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا اس سے پیار کرتی ہے. اور مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی سے محبت کرے. خداوند نے کہا ہے کہ اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت کرو. اس نے اپنی بیوی کو جب بھی سکھانا ہے محبت سے، رسپیکٹفلی، اور جس میں یہ ہے کہ آپ تربیت میں جو ہے وہ سخت اصول ہو سکتے ہیں، آپ اپنی بات پہ قائم رہیں، کیونکہ آپ کو خداوند نے کہا ہے کہ آپ گھر کے سربراہ ہو. کوئی چیز نہیں ماننے والی تو اس میں اگر آپ سخت ہیں یا نہیں مان رہے، اس کا یہ مطلب نہیں آپ اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے. اور بیویاں بھی یہ مت سوچیں کہ اگر یہ میری بات نہیں مانی گئی تو یہ مجھ سے محبت نہیں کرتے، بلکہ اس میں اس کی سکھلائی ہے، اس کی تربیت ہے. اس وجہ سے سخت رویے بھی سم ٹائم اچھے ہوتے ہیں فیوچر کے لیے، سکھانے کے لیے، سکھلائی کے لیے. تو اس لیے خداوند نے جب کمپینین شپ ساتھی میں کہا ہے، تو ساتھی مددگار جو ہے اس کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ ہر بات میں تابع رہے. جو آپ کا شوہر کہتا ہے اس وقت میں آپ بالکل تابع رہیں. اس ٹائم میں آپ کو لگ بھی رہا ہو کہ یہ بات صحیح نہیں ہے یا یہ اتنی افیکٹو نہیں ہوگی، تو بھی آپ کے جو خداوند نے کہا ہے وہ آپ نے کرنا ہے. تابع داری میں رہ کے ہر بات کریں، ڈرتی رہیں اور عزت نہیں چھوڑنی. کبھی اپنے ہسبینڈ کو بے عزت نہ کریں، نہ اکیلے میں، نہ لوگوں میں، نہ گلی محلے میں. میں نے دیکھا ہے عورتیں اپنے کچھ ہسبینڈ گلی میں ان کو آواز دینے کا جو سٹائل ہوتا ہے، اس میں اتنی بے عزتی والا رویہ ہوتا ہے کہ اس کو بلا رہی ہوتی ہیں کس طرح. تو آپ ان چیزوں سے واقف ہیں، کیونکہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یا جس جگہ پہ رہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، اندازہ ہے کہ کس طرح سے ہسبینڈ کو ٹریٹ کیا جاتا ہے اور کس طرح سے بیویوں کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. لیکن آج خداوند کے فضل سے جو ہم سیکھ رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے فیوچر میں بھی فیوچر ہسبینڈس، فیوچر وائفس اور جو
کرنٹ کس کو کہہ لیں کہ بالکل پریزنٹ میں جتنے لوگ ہیں کپلز ہیں تو ان کی میرج جو ہے وہ اس طور پہ وہ جانیں گے کہ کرسچن میرج خداوند نے یہ بنائی ہے کہ رسپیکٹ ہے اس میں خداوند نے کہا ہے کہ تم نے ہر بات میں اپنے شوہروں کی تابع رہنا ہے. اگر وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آج امی کے گھر نہیں جانا تو آپ کہہ دیں کہ ٹھیک ہے آج میں نہیں جاتی. اور اگر بہت دل کر رہا ہے تو شام کو گھٹنوں کے بل جاؤ, دعا کرو, اگلے دن وہ کہیں گے آج چلی جاؤ. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے خداوند سے لینا سیکھیں, خداوند کو کہنا سیکھیں تو آپ کو اور زیادہ آسان لائف ہو جائے گی, کیونکہ یہ میں نے کیا ہوا ہے. جب مجھے پتہ ہے آج یہ والی بات ویسے نہیں مانی جائے گی, میں ان کے پاس جانے سے پہلے خداوند کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل جا کے پھر میں ان کو کوئی بات کہتی ہوں تو موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ ہاں ہوتی ہے. لیکن جب نہ ہوتی ہے تو میں اس کو بھی ایکسیپٹ کرتی ہوں, کیونکہ میں نے پتہ ہے کہ میں خداوند کے پاس سے ہو کے آئی ہوں, خداوند نے نہ کی ہے تو پھر ادھر سے بھی نہ ہو رہی ہے. تو اتنا زبردست پھر آپ کو دل میں سکون ملتا ہے کہ آپ کو برا ہی نہیں لگتا, آپ کو بےزتی محسوس نہیں ہوتی نہ میں بھی کہ انہوں نے کیوں نہ کر دی ہے. اور کبھی کبھی انا کا مسئلہ بنا دیا جاتا ہے کہ اچھا اس نے میری بات کیوں نہیں مانی, بیوی نے یا شوہر نے کیوں نہیں مانی. اور ایک چیز میں عورتوں کو اور زیادہ انکریج کرنی چاہوں گی کہ زیادہ تر جو رسپانسبلٹی میں آپ کو کہوں گی عورت پہ ہے کہ وہی گھر بناتی ہے اور وہی اس کو اجاڑتی ہے. ہسبینڈس کو جس طور پہ آپ عزت دیں گے یہ قانون پورے کر کے دیکھیں, یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کی میرج جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہے وہ تندرست میرج نہ ہو. اس سے ڈرتی رہیں, اس کی عزت کریں اور تابع رہیں ہر بات میں. اور یہ نئے آدم ہمیں اتنی دفعہ میں یہ بات بولی گئی ہے کہ ہر بات میں تابع رہو, ہر بات میں تابع رہو, ہر بات میں تابع رہو, جو بھی وہ کہتے ہیں تابع رہو. اس ٹائم میں لگ رہا ہے کہ یہ نہیں اچھا ہو رہا کیونکہ آپ کے بہت قریبی عزیز کی برتھ ڈے ہو سکتی ہے جس میں شاید انہوں نے منع کر دیا ہو اور آپ کے سارے ریلیٹیوز وہاں پر اکٹھے ہیں اور آپ چاہ رہے ہو کہ مجھے بھی وہاں پر ہونا چاہیے تھا, لیکن اچانک جو ہے وہ ہسبینڈ نے کہہ دیا کہ نہیں جانا. تو آپ کو اس ٹائم میں لگ رہا ہے کہ یہ بہت رونگ ہے, ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے. میں ان کے فیملی کے ہر ایک ایونٹ کو جو وہ بہت اچھے سے کرتی ہوں, لیکن یہ میرے ہر ایونٹ میں میرا خراب کر دیتے ہیں یا مجھے نہیں کرتے. تو اس ٹائم میں ہاں کو یہ دیکھیں کہ یہ خداوند کی طرف سے ہاں ہے, نہ کو دیکھیں کہ یہ خداوند کی طرف سے نہ ہے. اور اگر خداوند چاہ رہا ہے تو آپ پہنچ جائیں گے, اگر خداوند نہیں چاہ رہا تو آپ نہیں پہنچیں گے. یہی تابع داری کا اصول ہے. آپ نے اپنے ہسبینڈ کی تابع داری کرنی ہے اور ہسبینڈ جو ہے وہ یسوع مسیح کی تابع داری کریں گا تو گھر جو ہے وہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا, لڑکیاں کہتی ہیں شادی ہو جائے گی تو آگے چلو جنت میں جائیں. جنت نہیں جا کے آپ کو جنت نہیں ملے گی, جنت آپ نے خود بنانی ہے. جنت آپ کو ادھر سے نہیں ملے گی, جنت آپ نے جا کے خود بنانی ہے. تو اس لیے عورتوں کے لیے خاص طور پہ جنت بنانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ خداوند کے حضور میں لائیں, اپنے آپ کو جو ہے وہ سبمیشن میں لائیں, کیونکہ یہ عورت کا جو ہے وہ ڈیزائن ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ دونوں ایکول ہیں لیکن یونیک بھی ہیں, ونڈرفلی ڈفرینٹ بھی ہیں. وہ دونوں سیم ہیں لیکن ونڈرفلی ڈفرینٹ بھی ہیں. عجیب و غریب طور پر وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف بھی ہیں, یونیک ہیں وہ دونوں. تو اس وجہ سے دونوں جو ہیں وہ یونیک ہیں, تو ان کی سوچنے کی, ان کے ایکٹ کرنے کی چیزیں بھی ڈفرینٹ ہوں گی, ایکسپیکٹیشنس بھی ڈفرینٹ ہوں گی. لیکن کہتے ہیں نا کہ وہی دانہ جو ہے وہ پھلتا ہے جو اپنے آپ کو پہلے زمین میں کیا کرتا ہے, مار دیتا ہے. خواہ وہ مرد سٹیپ لے لے کہ اپنے آپ کو مار کے اپنے گھر کو جو ہے وہ سیٹ کرے, یا عورتیں. اور کبھی نہ مرد کرتا ہے, نہ عورت سٹیپ لیتی ہے, نہ مرد لیتا ہے, تو وہ لائف صرف کمپرومائز پہ چل رہی ہوتی ہے. لوگوں کی نظر میں شادی شدہ جوڑا ہے, شادی چل رہی ہے, لیکن ویسے نہیں ہے. اگر ہم آج سے 20-25 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو جو ہمارے ماں باپ کی شادیاں تھیں, جو پرانے لوگوں تھیں, ان کی شادیاں بہت کامیاب رہی ہیں. اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ عورتیں اپنی شوہروں کی عزت بہت کرتی تھیں, کہ اگر ان کو کوئی بات کہیے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ ابو نہیں مان رہے, تے ہون کہتے ہیں اوے پیو ہے ماندا نہیں ماندا, چلو 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 بچوں لا کے چلو چلو چلو. تو کیوں وہ شادیاں کامیاب تھیں, کیونکہ ان کے پیرنٹس نے بھی انہیں کہا ہوتا تھا پہلے سے ہی ہون تڑا جنازہ آنا چاہیے اس گھر چ, تساں اتھے ہی رہنا, جو بھی ہو آپ نے ادھر ہی کرنا ہے گزارا. وہ پہلے پیرنٹس ان کو یہ تربیت دیتے تھے کہ آپ نے اپنے گھر میں اپنے شوہر کی ماننی, اس کی عزت کرنی ہے اور اس کے ساتھ گزارا کرنا. تب لو میرجز بھی اتنی زیادہ نہیں تھیں, ارینج ہوتی تھی. اور جو بتایا جاتا تھا پہلی دفعہ شادی کے پہلے دن میں ہی میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھا ہے کہ یہ میری بیوی ہے, یہ میرا شوہر. ابھی تو پکچرز پہلے سے سینڈ سب کچھ باتیں یہ وہ, لیکن پہلی شادیاں زیادہ کامیاب تھیں.
اور ارینج تھیں، اور انہیں بتایا گیا ہوتا تھا کہ عورت کی جو ہے وہ لمیٹیشنز کیا ہیں، اس نے اپنے گھر میں کیسے جو ہیں وہ بڑوں کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، اپنے ہسبینڈ کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. اور جو لڑکی کے پیرنٹس ہوتے تھے وہ بھی ان کی لائف میں اتنا انٹرفیئر نہیں کرتے تھے. لیکن آج کل کے ٹائم میں لڑکی کے پیرنٹس جو ہیں وہ زیادہ انٹرفیئر کرتے ہیں لڑکی کی لائف میں. ہاں کی کہندی ہی ساس ٹھیک ہے فلانا کی کہندا سی، اس کو ایسے کہنا تھا، اس کو ایسے کہنا تھا، انج کر تو نہ آ جا گھر آ جا ویکھ لواں گے سب کچھ، کیونکہ یہ تربیت دی جاتی ہے پیچھے سے. لیکن یہ نہیں کہا جاتا کہ کوئی گل نہیں بیٹا ہینڈل کرو اس کو، پریئر کرو، میں بھی آپ کے لیے پریئر کرتی ہوں، کرتا ہوں، کچھ بھی ہے. لیکن ہم کہتے ہیں تو گھر آ جا سیدھا کر لیں گے جوائی نو، سیدھا کر لیں گے. تو وہ سیدھا کرتے کرتے اور کام ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، کتنے سال لگ جاتے ہیں، اور وہ شادی پھر بھی ہیل نہیں ہوتی. تو اس لیے آج جو سیکھنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ دونوں ٹھیک ہیں نا ایک پینل پر، کوئی بھی تیسرا شخص آپ کی لائف میں نہیں آ سکتا. وہ خواب لڑکے کے پیرنٹس والے ہوں، لڑکی کے ہوں، کوئی تھرڈ پرسن کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ دونوں ایک پیج پہ ہیں، آپ دونوں ایک جگہ پر ہیں، تو کوئی آپ کو جدا نہیں کر سکتا. آپ دونوں کے اندر اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے جس کی وجہ سے جو ہے وہ جوڑا ہے. اب بہت ساری لڑکیوں کی یہ بھی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے الگ گھر میں لے کر دو کیونکہ میں یہاں پر جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہوں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ بے شک آپ الگ گھر بھی لے لیں نا، کیونکہ آپ دونوں صحیح نہیں ہو، ادھر بھی آپ دونوں نے صحیح نہیں رہنا. آپ ان سے جان چھڑوا رہے ہو، کہہ رہے ہو کہ ٹھیک ہے مجھے اس گھر میں بھی نہیں رہنا، ان لوگوں کے ساتھ بھی نہیں رہنا، اور الگ رہنا ہے اور الگ جگہ پر بھی چل جانا. لیکن دونوں آپ اس پیج پہ نہیں ہو تو آپ دبئی چلے جاؤ، آپ امریکہ چلے جاؤ، آپ نے ادھر بھی لڑنا ہی ہے، ادھر بھی تو میں ہی ہونی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دونوں کا ایک ہونا، دونوں کا جو خداوند نے پرپس بنایا ہے ایک دوسرے کے لیے، ایک دوسرے کے ساتھی ہونے کے لیے، وہ پورا ہونا لازمی ہے. وہ پورا ہو گیا، آپ بے شک جوائنٹ میں رہو، آپ بے شک سیپریٹ رہو، آپ بے شک جدھر مرضی رہو، آپ دونوں ایک ہیں تو سب کچھ اچھا ہے. ہاللیلویہ. تو اس وجہ سے یونیک ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں کہ اس میں سم ٹائم پیچھے کی تربیت آ جاتی ہے، سم ٹائم آپ کی اور آپ کے ساتھی کی عادتیں جو ہیں وہ فرق ہوتی ہیں. اور اس کی بڑی وجہ بھی یہی ہے کیونکہ وہ اگر 25 سال میں اپنے گھر رہی ہے تو 1 سال میں آپ کے گھر میں کیسے وہ 25 سال والی چیزیں جو ہیں وہ ایک دم سے چینج ہو جائیں. تو اس میں یہ ہے کہ ہسبینڈ ہیلپ کرے اپنی بیوی کی تاکہ وہ اس چیزوں کو چھوڑنے میں اور ان چیزوں کو آگے لے کر نہ جائے، اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ کس طرح سے وہ کمفرٹیبل فیل کرے اور اپنی ہر ایک بات شیئر کر سکے. ہسبینڈ کانفیڈنس دیتے ہیں تو عورت شیئر کر سکتی ہے، ادروائز اگر وہ کوئی بات کرتی ہے اور وہ آگے سے اس کی ہوٹنگ کر دیتے ہیں تو عورت اگلی دفعہ میں کوئی بات نہیں کرے گی، وہ چپ رہے گی کہ اپنا مذاق کروانے کی بجائے بہتر ہے کہ چپ رہو، نہ کرو، چھوڑ دو. تو اس لیے عورت کے دل کو جانچنا ہوتا ہے کہ اگر وہ میرے ساتھ بات کر رہی ہے، آپ کو وہ بات شاید اس ٹائم میں فضول لگ سکتی ہے کہ فضول، کیونکہ عورتیں میں نے کہا نا جیسے وہ یہ والی اس کی حصے ہے تو وہ باتوں میں بھی باتونی زیادہ ہوتی ہیں مرد کی نسبت. تو شاید وہ ہسبینڈ جو ہے وہ زیادہ باتیں نہیں سننا چاہتا، اور جو ہے وہ پورے دن کا قصہ سنا رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ کب یہ تھوڑا سا میرا دماغ فارغ کرے گی کہ میں کچھ اور بھی سوچ لوں، لیکن وہ بول ہی جا رہی. تو کچھ ہو سکتا ہے، لیکن آپ آہستہ آہستہ آپ نے اس کو اپنی مانند بنانا ہے، اس کی تربیت کر کے اپنی مانند بنانا ہے. اور پیچھے کی تربیت کے لیے بھی ساتھ ساتھ میں بتانا ہے ٹھیک ہے ابھی ہمارے گھر میں یہ چلا کرے گا، اور شروع سے ہی کرنا شروع کر دیں. جب میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ شروع میں ہم ناز نخرے اٹھاتے ہیں جو بعد میں ہیبٹس بن جاتی ہیں، اور وہ ہیبٹس جو ہیں وہ ہماری میرج کو ڈسٹروائے کر دیتی ہیں. تو اس وجہ سے شروع ہی سے بتا دیں، جہاں پر آپ کو لگ رہا ہے بیوی کی ٹون فرق ہو رہی ہے فوراً سے اس کو ٹوک دیں کہ نہیں یہ ایسے نہیں چلے گا، یہ والی بات آپ کو ایسے نہیں کرنی چاہیے. بدتمیزی کا لیول آ رہا ہے تھوڑے سے، کبھی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ دم سے بیوی بہت زیادہ بدتمیزی کرنے لگ جائے، ایسے نہیں ہوتا. آہستہ شروع سے ہوتا ہے. اور اگر آپ پہلے سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں اور آپ پہلے سے ایک دوسرے کو تم کہتے تھے تو شادی کے بعد اس کو کہیں کہ آپ مجھے آپ بولو. تم میں بڑی بدتمیزی ہوتی ہے، تو اور تم میں، تو آپ کہیں کہ مجھے اس طرح سے آپ بلائیں، مجھے اس طرح سے آپ کہیں، تاکہ جو ہے. اور کچھ لوگوں میں نے دیکھا ان کو میں کہتی ہوں ان کی بیویوں کو کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو آپ کو، تو وہ کہتی ہیں کہ میرا شوہر کہتا ہے کہ پھر تو بگانی لگنی ہے.
تم ہی کہا کرو. تو بگانی کیا مطلب, آپ کو پھر عزت نہیں راس. تو یہ چیزیں نہ کریں, یا کہیں گے کہ آج کی گل ہے, آج تو مینوں بڑا آپ کہہ رہی ہیں بھئی, آج وہ سیکھ کے آئی ہے, آج سے وہ ٹرائی کر رہی ہے, آج ہی آپ نے اس کو کہا آج کی گل ہے, خیر ہے آج آپ کر رہی ہو, کوئی مطلب ہے. وہ بھی چینج ہونا چاہ رہی ہے, تو آپ بھی ان کو انکریج کریں کہ اچھا لگا ہے آج مجھے آپ نے آپ کہا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ ہمیشہ ایک بات کہ ہسبینڈ کو کام کوئی بھی کہنا ہے تو ہمیشہ کوسچننگ وے میں کہیں, جو کہ میں نے بھی سیکھا تھا. پہلے میں کہتی تھی کولر پانی کا بھرنے جانا ہے نا تو مون کولر بھر لے آئے ہو, ٹھیک ہے. ابھی میں کہتی ہوں کوسچننگ وے میں, آپ کے پاس ٹائم ہے, پانی ختم ہو گیا ہے تو آپ پانی لا سکتے ہیں, تو کہیں گے جی ضرور میں ابھی لے کے آتا ہوں. تو تب میں 2 دفعہ 3 دفعہ, پھر آخر میں بہت غصے سے نہیں لے آنا, جب میرا دل کرے گا تب لے آؤں گا. تو وہ والا ٹائم تھا جو میں نے آپ کو شروع میں اپنی ٹیسٹمنی شیئر کی تھی. تو جب بھی کوئی بات کریں کوسچننگ وے میں, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ہسبینڈ جو ہے وہ اپنے فرینڈس کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کر کے آ رہا ہے, جو کہ اتنے زیادہ گھنٹے, اور آپ کو برا لگ رہا ہے, تو آپ کہیں, آپ بڑے اچھے وے میں جو ہے وہ کہیں کہ اگر آپ جلدی گھر آ جایا کریں گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا, کیونکہ میں بھی چاہتی ہوں کہ آپ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کروں, ٹھیک ہے. تو یہاں اپنی فیملی کے ساتھ بہت زیادہ ٹائم ہے اور آپ اپنے روم میں ہیں اور آپ ادھر ہی کڑ رہی ہیں, پتہ نہیں ابھی ماں کے پاس بیٹھا کیا سن رہا ہے, بہن کے پاس بیٹھا کیا سن رہا ہے, اور ادھر کڑتی جا رہی ہیں. تو آپ کہیں کہ جب بھی وہ جانے لگیں کہیں کسی جگہ پر, تو آپ پہلے کہیں کہ کہاں جا رہے ہیں, یا مطلب آپ کتنی دیر میں واپس آ جائیں گے. تو وہ پوچھیں گے کہ کیوں, وہ میں چاہ رہی تھی کہ آپ جلدی آ جائیے گا, ٹھیک ہے. تو اس طرح سے آپ کتنے اچھے ورڈز کے ساتھ جو ہے وہ اپنا کام بھی جو ہے وہ ہو جائے گا, اور خداوند بھی خوش, آپ بھی خوش, اور آپ کا ہسبینڈ بھی خوش. تو اس طرح سے جو ہے وہ فیملی اچھی ہوتی جائے گی, اور آپ کی بیوی آپ کو سمجھنا شروع کر دے گی کہ اگر چیز نہیں کھائی تو فوراً کھا لینی ہے, انتظار نہیں کرنا, یا کوئی اور چیز ہے. آپ کی بیوی بھی سیانی ہوتی جائے گی, آپ اس کو سیانہ کرتے جاؤ گے اور اس کی تربیت کرتے جاؤ گے, کیونکہ تربیت آپ کے ذمے لگائی ہے خدا نے. اسی لیے لکھا ہے کہ تم اپنے بیوی کو اپنے بدن کی مانند جانو, اور کوئی اپنے بدن سے دشمنی نہیں کرتا بلکہ اسے پالتا پوستا ہے. پالتا پوستا کا مطلب یہی ہے کہ وہ اس کی پرورش کرتا ہے, اس کی تربیت کرتا ہے. پچھلی تربیت آگے جا کر کچھ حد تک کام آ سکتی ہے, لیکن اگلے گھر کی تربیت فرق ہے, اگلے گھر کی رولز فرق ہو سکتے ہیں, اگلے گھر کی چیزیں فرق ہو سکتی ہیں, نمک مرچ تک فرق ہو سکتی ہے. اس لیے شروع میں جب آئیں تو اچھا لگے گا کہ آپ پوچھ لیں اپنی جو ہے وہ مدر ان لا سے کہ امی مرچ کتنی ڈالوں. وہ یہ نہیں کہے گی کہ تو سیکھ کے نہیں آئی, کہیں کہ اس مرچ کا مجھے نہیں پتہ, وہ اس مرچ کا مجھے پتہ تھا, بجائے اس کے کہ ان سب کو مرچوں والی چیزیں کھلا دیں, نمک زیادہ ڈال کے دے دیں. تو شروع میں انہوں نے کہا ہوگا نا 2 مرچیں ڈالیں, وہ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے صحیح کھانا نہیں بنایا یا اس نے صحیح نہیں کیا. لیکن یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی ہیں, لیکن سیکھنے کی ہیں کہ آپ کیسے جو ہیں وہ ان کو بھی جیتیں اور اپنے ہسبینڈ کو بھی, اور اپنے گھر میں بھی پرسکون رہیں. تو کس طریقے سے ایک ہیپی لائف جو ہے وہ, اور اس کا آپ کے بچوں پہ بہت زیادہ اثر پڑے گا, کیونکہ اگر آپ دونوں میں چک چک ہے, بچوں میں آلریڈی ایموشنلی وہ ویک ہوں گے, وہ ہر ٹائم آپ کو دیکھ رہے ہیں ماما پاپا لڑ رہے ہیں, ہر ٹائم جو ہے وہ چک چک, ہر ٹائم بحث, ہر ٹائم جو ہے وہ کسی کپلز میں گالی گلوچ, تو وہ ان پہ اثر جو ہے وہ بہت برا پڑے گا. تو آپ نہ صرف اپنی لائف کو اچھا کر رہے ہیں بلکہ بچوں کی لائف کو جو بھی ہے وہ اچھا کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جیسے کمپینین شپ ہے, اس میں سیلفشنس نہیں ہونی چاہیے کہ صرف اپنا ہی آپ ہونا, ایکسپیکٹیشنس, مجھے تم ایسی بیوی چاہیے, یا عورت کہ مجھے تم ایسا مرد چاہیے, تو نہیں, بلکہ ٹائم دیں, کیونکہ بہت ساری چیزیں جو پہلے سے آپ کے اندر رائج ہو چکی ہیں ان کو جاتے جاتے تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو آپ اپنی ایکسپیکٹیشنس ضرور بتائیں, لیکن ساتھ میں تھوڑا ویٹ بھی کریں, سکھا کے ویٹ کریں, اور مرد بھی خداوند کو کہیں, عورت بھی خداوند کو کہے, تو دونوں جو ہیں وہ زبردست جو ہے وہ خداوند آپ کی لائف میں کرے گا. اور نہ ہی ایک دوسرے کو مجرم ٹھہرائیں, تم نے یہ نہیں کیا تھا, تم نے وہ نہیں کیا, تم نے آج تک میرے لیے کیا ہی کیا ہے, تم نے آج تک میرے لیے کیا کیا ہے. تو یہ
کنڈیم کرنا ہے، مجرم ٹھہرانا ہے، جو کہ یسوع مسیح بھی اس بارے میں کہتے ہیں کہ میں تمہیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا۔ تو اس سارے سیشن میں ایک چیز جو سب سے اہم ہے وہ یہ میں بتانے لگی ہوں کہ جیزس کو اپنا سینٹر بنائیں۔ اپنی لائف کا سینٹر جو ہے وہ جیزس ہے اگر آپ کا، تو خداوند آپ کو ساتھ ساتھ میں گائیڈ کرتے جائیں گے، کیونکہ آپ ہر روز خداوند کے سامنے جھکتے ہیں، خداوند سے پوچھتے ہیں اگر میرا ہسبینڈ ناراض ہے۔ کچھ لوگوں کے ہسبینڈ بہت جلدی مان جاتے ہیں، جن میں میرے ہسبینڈ ہیں، صرف میں جتنی مرضی بھی ناراض ہوں، اگر انہیں اس ٹائم میں مجھے منانا پڑتا تھا تو وہ بہت ٹائم شاید لگتا ہو، لیکن اگر یہ کبھی ناراض ویسے ہوئے نہیں، لیکن اگر کبھی کوئی چیز انہیں میری بری لگی ہے تو یہ بات نہیں کرتے تھے، لیکن ویسے بولتے رہتے تھے، میرے ساتھ بات چیت بالکل بند نہیں کرتے تھے، لیکن اگر میں نے ایک دفعہ میں انہیں بلایا ہے تو یہ بہت جلدی جو ہے وہ معاف کرنے والے تھے، کہ بہت جلدی مجھے کبھی پرانی بات یاد نہیں کرائی تھی کہ ہون کیڑے منہ نہ بولن رہی ہیں، یا ہون کی ہویا، ہون کی، اس طرح کا کچھ بھی کبھی انہوں نے ایسے نہیں کیا تھا فوراً، اور مجھے یہ بات بہت ان کی اچھی لگتی تھی، اور ان کی بہت ساری باتوں نے مجھے چینج کیا۔ اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ کی بیوی چینج ہو سکتی ہے آپ کے ایٹیٹیوڈ سے، آپ کے مہربانہ رویے سے، جو آپ اپنی بیوی کے ساتھ کرتے ہیں، معاف کرنے والا رویہ۔ میں نے کچھ ہسبینڈس کو دیکھا وہ معاف نہیں کرتے، کچھ بیویوں کو دیکھا ہے وہ معاف نہیں کرتے، تو آپ کے بہت سارے اچھے رویے آپ کی بیوی کو، آپ کے شوہر کو جو ہیں وہ بدل سکتے ہیں۔ اور اگر یسوع مسیح سینٹر ہے تو آپ ہر روز خداوند کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خداوند آج یہ چیز سامنے آئی ہے، اب مجھے پتہ نہیں میں اس کو کیسے ہینڈل کروں، میں کیسے انہیں بتاؤں، تو آپ میری مدد کریں، تو خداوند آپ کے لیے اچھی مدد جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا۔ ہاللیلویہ۔ سو خداوند کا شکر ہو۔